لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں۔ اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ ضروری ہے تو پھر اسے ہونے دیں۔ آبادی 4 گنا بڑھ چکی مگر صوبے وہی 4 ہیں، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹ سے متعلق فیصلہ ہم نے نہیں، عوام نے کرنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، سسٹم کی تباہی سے متعلق محسن نقوی کا بیان ذاتی رائے قرار دے دیا۔ کہا ملکی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری ہے، اچھی حکمرانی عوام کی خواہش، اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ بہتری کیسے کرنی ہے اس کا فیصلہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان کریں گے۔ جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیز تھنگس. However, yes, good governance is quintessential for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر good governance کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی، 4 صوبے تھے، آج ہم 25 کے اوپر ہیں. اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں، we have to see is it serving good governance? But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure we also as part of the people of Pakistan all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. پاک فوج کے شہداء ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کے حوالے سے کی گئی بات ناقابل فہم ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس سے بھارت کو خوشی ہوئی۔ ترجمان پاک فوج کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا ہم نے وردی پہن کر اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کرنے کی نیت کی ہے۔ سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ عوام کو شعور دیں، قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بات چیت ہے نا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی، جو انہوں نے کی، آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید، وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج، آپ کی آرمی، ایئر فورس، نیوی کھڑی ہے، تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ It's a little difficult to understand کہ we in the armed forces we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. Who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی، اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دی۔ میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے، ہمیں چیز چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں، ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی ایک بار پھر انتظامی اصلاحات کی تجویز، 4 صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے نام سے 3 انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے پر زور۔ ایکس پیغام میں لکھا، وزیر داخلہ محسن نقوی کی انتظامی اصلاحات سے متعلق باتیں غور طلب اور وقت کی ضرورت ہیں۔ نئے صوبے بن جائیں تو آخر کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام، انتظامی اصلاحات سے متعلق وزیر داخلہ کی تجاویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا محسن نقوی کی باتیں وقت کی ضرورت ہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی 2025 سے 4 صوبوں کو انہی ناموں کے ساتھ 3 انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے قریب ممکن ہو۔ اگر سندھ کا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے مت کریں یار سندھ کا نام تبدیل، آپ پنجاب کا نام مت کریں تبدیل، ہم نہیں چاہتے پنجاب کا نام، ہم نہیں چاہتے سندھ کا نام تبدیل ہو، ہم نہیں چاہتے بلوچستان کا نام تبدیل ہو، لیکن جنوبی پنجاب میں کیا حرج ہے، جنوبی سندھ میں کیا حرج ہے، شمالی بلوچستان میں، جنوبی بلوچستان میں کیا حرج ہے؟ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کے قیام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے، اس سے آخر کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کس کو تکلیف ہے اس میں؟ صرف ان لوگوں کو تکلیف ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ رہے گا تو ہماری اجارہ داری رہے گی۔ بھائی اپنی کرسی کی فکر نہ کرو، 80 سال ہونے لگے اس ملک میں، خدا کے لیے رحم کرو۔ صدر آئی پی پی نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی بات سیاسی نعروں تک محدود رہی، اب وقت ہے کہ تمام سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت بنایا جائے۔ ساری جماعتوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں اور اپنے صوبوں کے عوام کے لیے
आपने लोगों के मसाइल के हल के लिए नए सूबे बनाए। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए सूबे मुल्क को तकसीम नहीं बल्कि कौमी यकजहती को मजबूत करेंगे। इससे मईशत मुस्तहकम और तमाम इलाकों में मुतवाजन तरक्की मुमकिन होगी। अगर इससे किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। और पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने नए सूबों की तजवीज़ की हिमायत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, नए सूबे बनाने से पहले शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। बारियां लेने के बावजूद ये लोग मुल्क के सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज एक वजीर को कहना पड़ रहा है कि मुल्क सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं तो बिल्कुल हक में हूँ। जब आप छोटे यूनिट आप देखें तुर्की में कितने यूनिट बने हैं, कितने सूबे हैं वहाँ पे। इंडिया ने अपने सूबे बढ़ाए हैं, बहुत सारे और भी कई ममालिक होंगे। सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर आए और वो डिसाइड करें कि कितने सूबे होने चाहिए। अगर इस पे भी कंसेंसस नहीं हो सकता तो जाए रेफरेंडम कराए। जितने छोटे यूनिट होंगे अफसर साहब उतने ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने भी मोहसिन नकवी के नए सूबों से मुतालिक बयान की तायीद कर दी। कहते हैं नए यूनिट बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। एक वफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा। पाकिस्तान में इस निज़ाम में एक वफाक और 4 बड़े बड़े सूबे जो कि 180 मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, वो ये निज़ाम जो है वो डिवॉल्व नहीं हो सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोगों की डोर स्टेप तक हम इख्तियारात और वसाइल इस मैकेनिज़्म पे नहीं लेकर जा पा रहे। तो दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि जब आबादी बढ़ती है, मुल्क बढ़ता है, तो आप उसको डिवॉल्व करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान में हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की तायीद करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। पीपल्स पार्टी ने नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर पार्टी की मजलिस आमला में उठाने का ये फैसला कर लिया है। इजलास आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। अरकान से नए सूबों के मामले पर तफसीली आरा ली जाएंगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी राय, आईनी तकाज़ों और सियासी इत्तफाक़ राय से अपना मौक़िफ़ तय करेगी। और दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। आम दुश्मन हथियार डालें वरना हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान के सबसे बड़ा मसला सरदार और एलीट क्लास है। जो दहशतगर्दी करवाते हैं वो कहते हैं हमसे बात करो वरना हालात ख़राब कर देंगे, मगर इन सरदारों से अब कोई बातचीत नहीं होगी। बात होगी तो बलूचिस्तान के अवाम से। ये भी कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत का DNA एक ही है। and the sponsors have come to understand अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। State is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें, अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर फाइटिंग। जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं। मसला क्या है? हार्ड स्टेट क्वेश्चन मार्क। आर वी ए हार्ड स्टेट? अनफॉर्चुनेटली नॉट। ए हार्ड स्टेट मीन्स एक वो रियासत जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? लॉयल टू द स्टेट, क्योंकि रियासत है तो सियासत है, तो जान है तो नाम है। द एलीट्स, द सरदार्स, दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, डिजायर फॉर अपीसमेंट। इसी से जुड़ा हुआ है। हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें। We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. They get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardar. Not Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area. Because their business is terrorism, and through terrorism, sustenance of its economy, sustenance of their state. अगर आप उनकी डिप्लोमेसी भी देखें, वो भी terrorism around है. What is anything common between India and Afghanistan? The only thing common amongst them is terrorism. उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है. What is common between Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij? Nothing. उधर अफगानिस्तान वो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम।
کہا آزاد کشمیر میں حقوق کے نام پر چلائی گئی تحریک کے مقاصد کچھ اور تھے، 12 سیٹوں کے معاملے پر ان کا ایجنڈا واضح ہو چکا، یہ ڈنڈے کے زور پر مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 2019 اور 2025 میں بھارت کی طبیعت اچھی طرح صاف کی، اصلی دشمن نے اب بھی کچھ کرنا ہے تو کر لے۔ پاکستان اللہ کا معجزہ ہے اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے، کبھی مار کے حق میں دکھا دیا، وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے۔ انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے۔ چانکیا کتیلا کی اولادیں ہیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں، جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے، تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس، ان کا اچھا یہ کام کرتے ہیں، پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی، 2025 ہے، اس میں تو اگلی پچھلی طبیعت صاف ہوگی، ان کا کہ ان کے اندر آگ لگا، لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے۔ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ۔ پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے۔ اگر حقوق کی بات کی جائے تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی اور ایکسپوز ہوئے، بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے۔ تو منوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے، کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے، تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے۔ دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ بیکڈ بائی دیئر بریو اینڈ ویری بریو اینڈ ویلینٹ KJK پولیس۔ وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا، راولہ کوٹ کا تھا، زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے انہی کے لیڈروں کے آواز پہ، انہی کی آرڈروں پہ۔ دے وانٹڈ کوersion وائلنس کہ الیکشن نہ ہو، الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے۔ Nobody can be given free pass on the basis of coercion and violence۔ جس نے جو ظلم کیا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا ایز پر دی آئین، ایز پر دی کانسٹیٹیوشن۔ دوسری جانب حکومت کا مہنگائی کے مارے عوام سے مذاق، پیٹرول پورے 12 پیسے سستا کر دیا، ہائی اسپیڈ ڈیزل کے نرخوں میں 66 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں نے حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ 12 پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں میرے بھائی، ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں پیٹرول سے، مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے، کہاں جائیں ہم؟ 12 پیسے میں کیا ہوتا ہے؟ 12 پیسے پائیاں گنیں گے کیا بیٹھ کے؟ پچھلے وقتوں میں 71 کا دور یاد کرائے گی کیا؟ 12 پیسے تو آج تک فقیر بھی نہیں لیتا بھائی۔ 12 پیسے سے کیا ہوگا؟ 12 پیسے نہ کرتے 12 روپے بڑھا دیتے، بلکہ وہ صحیح تھا اس کی نسبت۔ اتنا سستا پیٹرول انہوں نے کر دیا ہے کہ اب الحمدللہ اب امید ہو رہی ہے ہمیں کہ انشاءاللہ آنے والے 1 مہینے میں ہماری جو ہے نا ملک کافی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ 12 پیسے نہ کرتے تو وہ بھی اچھا تھا، نہ کرے اتنے زیادہ کیوں کیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن، لیکن ان پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ جنگ میں امریکہ کو برتری حاصل ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران انتہائی مشکلات کا شکار ہے، انہوں نے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ امریکی صدر نے حماس کا غیر مسلح ہونے کا معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے بڑا اقدام قرار دے دیا۔ یوکرین جنگ سے متعلق امریکی صدر نے فریقین کو رعایتیں دینے پر زور دیا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ایران کے اثاثے تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ رقم ایرانی عوام پر خرچ ہوگی۔